अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माई डियर लिसनर, मैं हूँ वसीम मनशा डूगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर था। तो कल बरोज़ मंगल को मुलाकात थी, जो मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया कि 5 रुकनी कमेटी ने जो 5-6 नंबर्स दिए थे, जिसमें बैरिस्टर गौर और सुलेमान अकरम राजा और फैसल चौधरी और मतलब इस तरह के नाम थे। उनमें से नाजरीन जो गौहर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब और फैसल चौधरी साहब और गालबन एक दो और वकील जिनकी मुलाकात करवाई गई, सुलेमान अकरम राजा साहब की मुलाकात भी नहीं करवाई गई और उनकी बहनों को भी जुमेरात का वादा करके टाल दिया गया। और ये मुलाकात जुमेरात को जो है वो करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, ये देखते हैं जुमेरात को क्या सूरत हाल बनती है। नाजरीन, एक वफद पूरी अर्बन अरब कंट्रीज से या पूरी दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी जो थी वो आई हुई थी, जिससे आर्मी चीफ ने बड़ा वालहाना इस्तकबाल किया और एक जोशीली स्पीच भी आर्मी चीफ साहब ने की, जिससे उन्होंने जिसमें उन्होंने फरमाया कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, ये फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और जब तक पाकिस्तान की आर्मी के साथ कौम खड़ी है तब तक कोई भी कालादम तंजीम 100 साल तक 1000 साल तक भी हमारे अरादों को और हमारे जज्बों को मांद नहीं कर सकती और हम इनसे निपटने की सलाहियत रखते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई उन्होंने की और उनके जो जज्बात थे उन्होंने बुलंदो बाला नारे लगाए आर्मी चीफ साहब जिंदाबाद के, और पीटीआई के खिलाफ भी नारेबाजी हुई नाजरीन। और वहाँ पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की उसमें उन्होंने कुछ पैकेजेस का ऐलान भी किया, जिसमें मेडिकल कॉलेज में 15% कोटा जो है वो दिया गया और बैरून मुल्क पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मामलात जो पाकिस्तान में होते हैं, उनके प्लाट्स वगैरह के मसले होते हैं, ज़मीनों के मसले होते हैं, घरों के मसले होते हैं या कोई भी मसला होता है, उसके लिए उन्होंने खसूसी अदालतें कायम करने का जो है वो वादा किया। और जो 15% कोटा जो है मेडिकल कॉलेज में 15% कोटे का भी ऐलान किया और इसके अलावा और बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ऐलानात किए गए। और बैरिस्टर गौर साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की वो कुछ इस तरह से थी कि इमरान खान साहब ने टोटली इख्तलाफ किया है इस बात से कि मेरी कोई किसी से मुज़ाकरात के मामले में मैंने कोई हामी नहीं भरी, और अगर कोई कहता है तो वो झूठ कहता है। मैंने किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी और ना ही मैं अपनी ज़ात के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। अगर कोई मुल्क के वसी तर मफाद में कोई बात हुई तो उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने किसी को एनओसी नहीं दिया कि वो किसी भी लेवल पर किसी भी सतह पर हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मुज़ाकरात करे। तो ये डियर लिसनर्स सूरत हाल थी। अब बात यह है कि जो इमरान रियाज खान का दावा है वो ये है कि इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से उसने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं इमरान रियाज खान ने अपने वीलॉग में, तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं उनको बयान करूं। साथ में उन्होंने कहा कि अगर आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों की राय लेनी है तो रिटायर्ड जनरल नदीम अंजम साहब बाहर ओपन फिरें, बाहर निकलें, और उसके साथ जनरल बाजवा साहब जो हैं वो बाहर निकलें और बाहर निकल कर ओपन फिरें बगैर सिक्योरिटी के। और काजी फैज ईसा साहब वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया है ताकि कोई मुझे बैरून ममालिक में पहचान ना सके। तो अगर आप उसका मकसद यह है कि इन लोगों को टिकट भी गवर्नमेंट ने अपनी जेब से दिए और इन लोगों को जो ओवरसीज पाकिस्तानी आए इनको अच्छे होटलों में ठहराया गया और ये पूरी दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया गया। ये कोई पाकिस्तान में कोई पैसा लेकर नहीं आ रहे और पाकिस्तान पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे, यहाँ पर कोई कारोबार नहीं कर रहे, ये तो खुद अपने रोजगार की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। तो
یہ عمران ریاض خان صاحب کا فرمان انہوں نے جو کہا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو ڈیئر لسنر، اگر ایسی صورتحال ہے تو اگر پاکستان میں معاملات درست ہو رہے ہیں تو پھر پاکستانی باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اور پاکستان کی بہت بڑی تعداد جو انجینئرز، ڈاکٹرز اور ہنرمند افراد تھے وہ باہر چلے گئے ہیں اور کچھ جانے کی کوشش میں ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام آئے، پاکستان میں لوگ آ کر یہاں پر اپنا پیسہ خرچ کریں اور یہاں پر کاروبار کریں. اور مائنز اینڈ منرلز کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ اس نے اپنی پارٹی کو بھی ایک طرح کا پیغام دیا کہ مائنز اینڈ منرل کے بارے میں اپنی بیان بازی بند کرے اور کسی طرح کا تنازع اور کسی طرح کا ایشو جو ہے وہ نہ بننے دے، اختلافی بیانات سے پرہیز کرے اور کوئی بھی پارٹی میں اختلاف پیدا نہیں ہونا چاہیے. مائنز اینڈ منرل کے لیے اس نے علی امین گنڈا پور کو بلوایا ہے کہ وہ اس سے مشاورت کر کے، اور دو تین غالباً نام اور اس نے دیے ہیں کہ ان سے ملاقات کر کے میں فیصلہ کروں گا، لیکن میرے ساتھ ملاقات سے پہلے یہ جو بل ہے اس کی منظوری نہ دی جائے. تو یہ واضح الفاظ میں عمران خان نے منع کر دیا ہے کہ یہ بل منظور میری اجازت کے بغیر کے پی کے اسمبلی سے نہ کیا جائے. اس میں ناظرین کے پی کے جو نمائندگان ہیں یا وہاں کی جو عوام ہے یا وہاں کے جو قبائل ہیں، سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے. اگر یہ بل پاس ہو یا نہ ہو، لیکن جو ہمارے معدنیاتی وسائل وہاں پر اربوں خربوں ڈالر کے پڑے ہوئے ہیں، اگر ان کو استعمال میں لایا جائے اور کے پی کے حکومت ہی اگر معاہدہ جات کر لے بیرونی دنیا سے، تو کے پی کے صوبے کی جو حالت ہے وہ بدل سکتی ہے. وہاں کے لوگ، ان کو سرمایہ آئے گا، پیسہ آئے گا، نوکریاں ملیں گی. تو اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ وفاقی حکومت کرے میں سمجھتا ہوں یا کے پی کے کی حکومت کرے، لیکن یہ ہونا چاہیے، لیکن ہونا پاکستان میں چاہیے. یہ نہیں کہ خام مال باہر ممالک میں لے جائیں اور وہاں سے وہ طے کریں کہ پاکستان کو ہم نے کیا دینا ہے. فرض کریں 100 روپے آیا تو 100 روپے میں سے ہم نے، اب ہمارے پاس تو کوئی ایسی مشینری نہیں ہے یا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم یہ جج کر لیں کہ یہ جو خام مال لے کر گئے ہیں اس میں سے اصل پاکستان میں تانبے کے ذخائر ہیں، چاندی کے، سونے کے، مطلب ہر طرح کی دھاتوں کے جو ہیں وہ پاکستان میں بہت قیمتی پتھر ہیں. ایک گاڑی جو ہے وہ تقریباً 1 ارب کی ایک گاڑی فروخت ہوتی ہے. جو کے پی کے میں سے قیمتی ترین جو پتھر نکلتا ہے اس کی ایک گاڑی 80-90 کروڑ کی فروخت ہوتی ہے. تو ناظرین یہ کے پی کے معاملات تھے. اس میں جو ہمارے آرمی چیف نے ایک مضبوط پیغام دہشت گردوں کو پہنچایا، وہ غالباً بی ایل اے کو تھا. تو بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے خلاف سخت آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں سے دہشت گردی جو ہے وہ جڑ سے ختم کر دی جائے گی، اور ہماری افواج اور ہماری قوم مل کر یہ جو محاذ ہے اس پر انشاءاللہ تعالی ایک پیج پر کھڑے ہوں گے. تو علیمہ خان بیچاری فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی تو اس کی لوگوں نے ویڈیو بنائی اور بنا کر وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی آج اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا وغیرہ وغیرہ. اور منصور علی خان نے بھی اس پر تنقید کی ہے کہ کسی وقت میں عمران خان جلسے کرتے تھے تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے تھے، آج اسی کی بہن علیمہ خان جو ہے وہ فٹ پاتھ پر اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا. اور یہ بات واقعی مسئلہ فیصہ مورث ہے. تو ناظرین میں یہ چند خبریں تھیں میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں. تو اس کے ساتھ ہی میں کسان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے کوئی بھی پالیسی گندم کے حوالے سے واضح نہیں کی ہے، اور کسان جو ہے وہ بہت پریشان ہے. ہمارا کسان کا جو ٹھیکیدار ہوتا ہے، جو مالک سے زمین ٹھیکہ پر لیتا ہے، وہ تو بیچارہ بالکل پس جائے گا. 1800 روپے من گندم فروخت ہو رہی ہے، اور وہ بھی اپنی مرضی سے لے رہے ہیں. غلہ منڈی والے ان کی مرضی ہے وہ مہینے بعد پیسے دے یا 6 مہینوں بعد دے. کسان بیچارہ بے بس اور مجبور ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے. ناظرین پاکستان میں زراعت کے بہت سارے وسائل ہیں، لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کرتے. ہمارے 5 دریا ہیں، اگر ہم
ان پر اگر زراعت کو فروغ دیا جائے، اگر کسانوں کی فصلیں صحیح قیمت پر ان کی خرید کی جائے تو پاکستان زراعت میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے، مستحکم ہو سکتا ہے، اور اپنا جی ڈی پی میں اہم کردار جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ، ابھی 23% ہے اور یہ 50% پر جا سکتا ہے۔ اور پاکستان کے 5 دریاؤں میں جب سیلاب آتا ہے تو وہ قصبوں اور شہروں کو بہاتا ہوا وہ سارا پانی سمندر میں ہم ضائع کر جاتے ہیں، جبکہ اگر وہاں پر ڈیم بن جائیں، پانی کو سٹور کرنے کے جو ہیں وہ ذرائع بن جائیں، پانی سٹور کرنے کے بڑے بڑے جو ہیں وہ خانے بن جائیں، جس میں یا جس کو ہم ڈیم کہتے ہیں وہ بن جائے، تو اس میں بہت سارا پانی جو ہے جو ہمارا سمندر میں چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پانی ضائع نہیں ہوگا، وہ پانی کسان کے استعمال میں آئے گا، اس سے بجلی بھی پیدا ہوگی اور اس سے پاکستان کا کسان خوشحال ہوگا، کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ گندم کی قیمتیں خرید جو ہے وہ بڑھائی جائے، اس سے پاکستان کا جو کسان ہے اس کو فی من جو ہے وہ، میں ہر روز یہ بات دہرا رہا ہوں، فی من 1300 سے 1400 روپے جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کے کسان کی، پنجاب کے کسان کی گندم کی جو فی من پیداوار لاگت ہے وہ 3300 روپے ہے اور ہمارا ریٹ 1800 سے 2000 روپے ہے۔ تو برائے مہربانی حکومت سے کسان مطالبہ کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پرائز فکس کیے جائیں اور گورنمنٹ گندم خریدے۔ تو ناظرین آج بس اتنا ہی، اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، آپ کا تابعدار وسیم منچا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد، والسلام، بہت شکریہ۔